السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم بابو تنولی اسلامک اسٹوڈیو سے ایم بابو تنولی اپنے بزرگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، ماں بہنوں کے لیے ایک مرتبہ پھر ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ حاضر ہے۔ ایم بابو تنولی اسلامک اسٹوڈیو کی ویڈیوز آپ کو دین اسلام کے متعلق انتہائی اہم اور ضروری مسائل سے آگاہ کرتی ہیں، اس لیے ان ویڈیوز کو آخر تک دیکھا کریں، شیئر کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب اور گھنٹی والا بٹن ضرور دبائیے گا۔ آج میں آپ کو سنت کے متعلق انتہائی اہم مسئلہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ سنت کسے کہتے ہیں۔ سنت کسے کہتے ہیں تو سمجھیے، جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے کیا ہو اور تاکید بھی کی ہو، ترغیب بھی دی ہو، اسے سنت عمل کہتے ہیں، اسے سنت کہتے ہیں۔ پھر اس سنت کی دو قسمیں ہیں، ایک سنت مؤکدہ اور ایک سنت غیر مؤکدہ، ایک سنت مؤکدہ اور ایک سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ وہ ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے ہمیشہ کیا ہو، تاکید بھی کی ہو، ترغیب بھی دی ہو۔ سنت مؤکدہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے ہمیشہ کیا ہو، تاکید بھی کی ہو، ترغیب بھی دی ہو، اور یہ واجب کے قریب ہے۔ سنت مؤکدہ کیا ہے؟ واجب کے قریب ہے۔ سنت مؤکدہ واجب کے قریب ہے۔ اس کو بلا عذر چھوڑنے والا گناہگار ہوتا ہے، اس کو بلا عذر چھوڑنے والا گناہگار ہوتا ہے۔ یہ آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور ہاں، اگر وقت کی تنگی ہے، آپ سنت مؤکدہ پڑھ رہے ہیں، آپ سے فرض جاتی ہے، تو پھر آپ فرض نماز پڑھیے، فرض نماز پڑھیے۔ اور اگر یا کوئی اور اس طرح ایمرجنسی ہے کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو آپ مؤکدہ کو بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ دوسرا، سنت غیر مؤکدہ۔ سنت غیر مؤکدہ، غیر مؤکدہ وہ سنت ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کبھی کیا ہو، کبھی چھوڑا ہو، کبھی کیا ہو، کبھی چھوڑا ہو، کبھی کیا ہو، کبھی چھوڑا ہو، اور اس طرح سے اس کی تاکید اور ترغیب بھی نہ دی ہو۔ اس کو چھوڑنے والا گناہگار نہیں ہوتا، پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے اور چھوڑنے والا گناہگار نہیں ہوتا۔ ہاں، البتہ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے پڑھنے میں فرق آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے پڑھنے میں فرق ہے کہ سنت مؤکدہ آپ اگر دو رکعتیں پڑھتے ہیں، دو بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ آپ دو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ دو پڑھتے ہیں تو پھر تو یہ مسئلہ نہیں ہے، پھر تو فرق نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ایک سلام سے 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، تو جب آپ سنت غیر مؤکدہ پڑھیں گے تو غیر مؤکدہ میں جب 2 رکعتوں کے بعد آپ بیٹھ جائیں گے، تشہد بھی پڑھیں گے، درود شریف بھی پڑھیں گے، دعا بھی پڑھیں گے، یہ سب پڑھ کے آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ اور جب کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ سبحانک اللہم، ثنا بھی پڑھنی ہے، اعوذ باللہ بھی پڑھنی ہے، بسم اللہ بھی پڑھنی ہے۔ یہ آپ تیسری رکعت اس طرح شروع کریں گے۔ یہ فرق ہے، یہ اس طرح پڑھنا بہتر ہے۔ اگر آپ اس طرح نہیں بھی پڑھتے تو آپ کی سنت غیر مؤکدہ بھی ادا ہو جائے گی، کوئی فرق اس سے نہیں آتا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ آیا ہے تو دوسروں کو سمجھانے کے لیے شیئر ضرور کیجیے۔